Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Here is your teacher Humaira, and we are going to start with our first lecture. We'll start English book 2, and this includes modern prose and heroes. So I'll try to deliver my lecture in English, and definitely I'll also use or change the medium of instructions for your facility. But if you find anything difficult, if you can't understand anything, please ask me a question, and please clarify your confusion before moving forward. Then this is a best time where you can speak, where you can give your answer in voice notes, where you can give your answers in note form. So please take confidence and use your energy in your education, in your learning. And this step has been started very good by HED, and I'm also sharing this video on my YouTube channel, so all the other students may get benefited. So this book 2 includes 10 chapters, and it has also part 2 that includes 5 heroes. That means کہ ہم 5 ایکسٹرا آرڈینری لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے اور 10 چیپٹرز پڑھیں گے. ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے دا ڈائنگ سن ہے. اٹس ریٹن بائی سر جیمز جینز, اینڈ اٹس اے ویری گڈ نیوز دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ دس چیپٹر, اور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ ایچ اینڈ ایوری پیراگراف فار یور فیسلٹی, تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, اپنے دماغ میں اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ نے اس چیپٹر کے بارے میں سیکھنا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا ہے, کیا بات ہوئی ہے, کس بارے میں بات ہوئی ہے. تو بیسیکلی اس پہ ایک لیکچر ہونا چاہیے تھا ٹرانسلیشن کی بجائے, لیکن میں آپ کی فیسلٹی کے لیے, تاکہ آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں, ٹرانسلیشن کروا رہی ہوں. آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے, ٹرانسلیشن سن کے خود ایک دفعہ ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کر کے اپنے نوٹس بنانے ہیں کہ اس پیراگراف میں کیا امپورٹنٹ بات ہوئی ہے, سیکنڈ پیراگراف میں کیا امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. سو چیزوں کو بہت لائٹ رکھنے کے لیے, آپ کو برڈن سے بچانے کے لیے, میں نے صرف آج کے لیکچر کے لیے 2 پیراگراف سلیکٹ کیے ہیں. فرسٹ 2 پیراگراف جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے چیزوں کو, ہم زیادہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. بٹ فرسٹ آف آل آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اپنی انڈرسٹینڈنگ امپروو کرنے کے بعد مجھے نوٹس بنا کے چیک کروانے ہیں کہ اس پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے, رائٹ. سو اسٹارٹنگ آف. اوکے, few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. چند ایک ستاروں کے بارے میں معلوم ہے جو زمین سے بمشکل بڑے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ہر ایک میں لاکھوں زمینیں رکھ دی جائیں تو پھر بھی جگہ بچ جائے گی. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. ادھر ادھر ہمیں کہیں کہیں بہت بڑا اور وسیع ستارہ ملتا ہے جو اپنے اندر کروڑوں زمینوں کو سما لے. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. And the total number of stars, اور جو مجموعی تعداد ہے ستاروں کی in the universe کائنات میں, is probably something like the total number of grains. وہ غالباً اتنی ہی ہے جتنی کہ ریت کے ذرے ہوں on all the seashores, تمام ساحلوں پہ of the world, دنیا کے. یعنی کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے, اس میں بہت بڑے بڑے ستارے ہیں, اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ اپنے اندر کروڑوں ایسی زمینیں جو ہماری زمین ہے اس جیسی سما جائیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تعداد, یعنی کہ واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف اسٹارس, تو یہ لامحدود ہے, اتنی زیادہ ہے کہ اس نے کمپیئر کیا ہے کہ جتنے پوری دنیا کے ساحلوں پہ ریت کے ذرے ہوں. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe.
سچ از دا لٹل نیسٹ، یہ اتنا چھوٹا پن ہے، آف آر ہوم، ہمارے گھر کا، یعنی کہ یہ اتنا اس طرح کا چھوٹا سا گھر ہے ہمارا خلا میں. وین میڈ اپ اگینسٹ دا ٹوٹل سبسٹنس آف دا یونیورس، جب کل کائنات کے مجموعی مادے کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے، اس کے ساتھ اس کی پیمائش کی جائے یا حجم کے مقابل پایا جائے، تو ہماری خلا میں ہمارا گھر جو ہے وہ کتنا چھوٹا ہے. اوکے، اس پیراگراف میں آپ نے دوبارہ میں آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس پیراگراف میں کیا دیکھا ہے کہ ہماری اتنے زیادہ ستارے ہیں جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، اور ان کے اندر ہماری زمین جتنی کئی زمینیں بھی سما جائیں تو پھر بھی جگہ بچ جائے. اور یہ ستارے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید پوری کائنات کے ساحلوں کے اوپر جتنی ریت ہے اس کے جتنے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو اس خلا کے اندر گھر ہے وہ کتنا چھوٹا ہے. اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. These millions of stars are wandering about in space. اور یہ کئی کروڑوں جو ستارے ہیں خلا میں گردش کر رہے ہیں. A few farm groups which journey in company. ان میں سے کچھ تو اکٹھے ایک سفر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی دوست تانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گروہ بنا لیتے ہیں جو اکٹھے سفر کرتے ہیں. بٹ موسٹ آف دیم ٹریول alone. لیکن ان میں سے اکثر اکیلے ہی سفر کرتے ہیں. اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس سو immense that is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس، اور پھر اس کائنات میں وہ ایسے گردش کرتے ہیں سو immense، جو کہ اتنی بڑی ہے، دیٹ از اٹ از ویری ویری ریئر، کہ اتنا یہ کم یاب واقعہ ہوتا ہے انڈیڈ بلا شبہ فار ون اسٹار ٹو کم اینی ویئر نیئر ٹو اندر، کہ ایک ستارہ دوسرے کے قریب آ جائے. یعنی یہ ستارے اکیلے ہی گردش کرتے ہیں، اور یہ اتنی کائنات بڑی ہے کہ گردش کرتے ہوئے ایسا کبھی کبھار ہی ہوا ہے کہ کوئی ستارہ دوسرے کے قریب آ جائے. فار دا موسٹ پارٹ ایچ اسٹار میکس اٹس وائج ان کمپلیٹ لونلینس. کیونکہ زیادہ تر جو ستارے ہیں وہ اپنا سفر اکیلے ہی کرتے ہیں. لائک اے شپ آن این ایمپٹی اوشن، اس بحری جہاز کی طرح جو سمندر پہ خالی سمندر پہ چل رہی ہو. ان اے اسکیل ماڈل ان وچ دا اسٹارز آر شپ، اگر ہم اس کو ایک اسکیل ماڈل کے طور پر لیں جہاں پہ ستارے بحری جہاز ہوں، دا ایوریج شپ ول بی ویل اوور اے ملین مائلز فرام اٹس نیئرسٹ نیبرس. تو پھر جو ایک اوسطاً بحری جہاز ہے وہ اپنی پڑوسی جو بحری جہاز ہے اس سے کئی کروڑوں میل دور ہوگی. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another star anywhere near it. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب کیوں نہیں آتا ہے. یہ تھے آپ کے 2 پیراگراف، ان کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دوسرے پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے کہ یہ جو سٹارز کا وائج ہے، یہ جو ٹریول کرتے ہیں، یہ کیسے ٹریول کرتے ہیں؟ یہ اکیلے ہی ٹریول کرتے ہیں، کبھی کبھار مل کے اکٹھے ٹریول کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ان کا سفر جو خلا کے اندر ہوتا ہے وہ اکیلے ہوتا ہے. اور جو ہے ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یونیورس از ویری واسٹ، ہماری کائنات بہت وسیع ہے. اینڈ دیر آر ملینز مائل اسٹار ٹریولنگ تھرو اٹ، اس کے اندر کئی کروڑوں ستارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. اینڈ دے آر ٹریولنگ ان کمپلیٹ لونلینس، وہ بالکل تنہائی میں اکیلے سفر کر رہے ہیں. سو دیر از اے سیلڈم چانس ٹو کم another اسٹار نیئر اٹ. اسی لیے یہ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آئی ایم ریپیٹنگ دا تھنگس ٹائم اینڈ اگین. میں بار بار سیکنڈ ایئر آپ کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں بیکاز آئی نو کہ آپ لوگ بچے ہیں، شاید آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہو، بٹ آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو ان اینی کیس. آپ نے بس بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے. آئی ایم ریپیٹنگ دا تھنگس کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. ٹرانسلیشن سن کے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، جو ورڈز میننگ نہیں آئے لکھ کے یاد کر لینے ہیں، اور اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اوکے، سی یو. اللہ حافظ.